نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. ولا تقولن، اور نہ ہرگز آپ کہیے. آج کے آیات میں ہمارے لیے بہت ہی اہم لرننگ پوائنٹس ہیں. خاص طور پہ ہمارے ساتھ ہم بھی اس طرح کی مسٹیکس کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز کسی چیز کے لیے یہ نہ کہیے انی فاعل ذالک غدا، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کام کل، کہ میں کل کام کر دوں گا. اللہ مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ. ساتھ انشاء اللہ کہیے پھر کوئی بات کریے. تو یہاں پہ شان نزول میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف روح اور ذوالقرنین سے متعلق سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے ان کو کہا، جنہوں نے سوال کیا، کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا. تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن تک وحی رکی رہی، یہ آیت نازل ہوئی. پھر اس کے علاوہ ایک اس آیت کا ایک جو میننگ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کے متعلق یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر اس کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو اگر انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس کام کو اگر ہم نہیں بھی کر پاتے تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے وہ کام نہیں ہوتا. ایسے کہ نا اس کی مثال کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، کہ انہوں نے کہا کہ آج رات میں اپنی 100 یا فرمایا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت ایک بیٹا جنے گی جو جہاد فی سبیل اللہ کا شاہ سوار ہوگا. ان کے ایک ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہیے، مگر سلیمان علیہ السلام مشغولیت کی وجہ سے انشاءاللہ نہ کہہ سکے. تو ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو حمل ہوا اور وہ بھی ادھورا بیٹا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب عورتوں کے بیٹے ہوتے جو شاہ سوار ہوتے اور سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. اسی بات پتہ چلتی ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے ہمارے کام کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کوئی بھی کام ہو ساتھ کہنا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور یہ کام ہوگا. ایون اگر کسی سے ہم پرومس کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، تو قسم کے ساتھ بھی انشاءاللہ کہیں تو قسم پوری نہ بھی ہو تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کہہ دیے، انشاءاللہ کہہ دیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کا بس خیال رکھنا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہے. پہلے میننگس میں تو اس کے میننگز زیادہ وسیع ہیں نا، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو پہلی تفسیر بھی اس کی ٹھیک ہے. دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کے کام کے بارے میں وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہ کہیے کہ کل میں یہ کروں گا، بلکہ اللہ سے پہلے اجازت لیجئے کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے گا تو آپ وہ کام کریں گے، آپ کو اللہ اجازت دے گا تو پھر آپ کے اذن اس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے
اجازت دی، اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت ہے اور کل میں ہی کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی بات کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو استحاض طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی بات اپنی طرف سے یہ نہ کہ میں کل کروں گا، آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کیجئے، پھر اس کے اذن سے لوگوں کو کہیے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو گئی، دوسری تفسیر میں کہ اوورآل سب کے لیے کہ کوئی بھی کام کریں تو ہمیں ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کیجیے اپنے رب کو، اذا نسیت، جب بھول جائیں آپ، وَقُلْ عَسَىٰ، اور کہہ دیجیے امید ہے، ان یہدینی، رہنمائی کرے گا میری، ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ، قریب تر کی، من ھذا رشدا، اس سے بلائی میں۔ یعنی اگر ہم نے کسی کام کے لیے کمٹمنٹ کر لیا ہے یا سوچ لیا کہ میں یہ کام کروں گا اور اس وقت ہمیں یاد نہیں تھا رہا انشاءاللہ کہنا، اس وقت ہم اپنے رب کو بھول گئے، لیکن اگر بعد میں یاد آ جائے تو پھر ہم کہہ لیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ مطلب آپ نے پہلے قسم اٹھا لی اور پھر بعد میں یاد آیا کہ مجھے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، تو پھر آپ انشاءاللہ کہیں اور ساتھ کہیں کہ اللہ کی مرضی سے یہ کام ہوگا میری طرف سے، تو میں تو کمزور ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، بھول سکتا ہوں، اللہ مجھے یاد کروائے گا، اللہ میری رہنمائی کرے گا، تو پھر ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ یعنی اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے صحابہ کہف کی خبر میں سے قریب تر لوگوں کی ہدایت کا باعث بننے والی خبریں بتائے گا، جس سے میری رسالت ثابت ہوگی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی بہت سی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جن کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، کہ یہ جو اصحاب کہف ہے نا، اس سے ریلیٹڈ اور اس کے ارد گرد جو خبریں ہیں قریب قریب، اللہ مجھے ان کے بارے میں بھی بتائے گا۔ تم مجھ سے ایک بات پوچھتے ہو، اللہ مجھے بہت سی باتیں بتائے گا۔ تو پھر اسی طرح مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات کی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ ٹھہرے اپنے غار میں، 300 300 سنین سال، وَازْدَادُوا، اور انہوں نے زیادہ کر دیے، 9 سال، یعنی 309 سال وہ اس غار میں ٹھہرے رہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مدت بتائی، لوگ کچھ کہہ رہے تھے، کوئی اپنی مرضی سے مدت بتا رہا تھا، کوئی دوسرے کی مدت کو ریجیکٹ کر رہا تھا، رد کر رہا تھا۔ اللہ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے زیادہ جانتا ہے اللہ کہ کتنی دیر وہ ٹھہرے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے وہ۔ اللہ کے عالم ہونے کی دلیل ہے کہ آسمانوں کا اور زمین کا غیب صرف اس کے پاس ہے، تو دیکھنے اور سننے کے ذریعے سے علم، اس کی بات اگر کی جائے تو کس قدر اللہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر اللہ سننے والا ہے، اس پہ تعجب تو کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی بصارت کتنی تیز ہے اور سماعت، یعنی کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا اور کو میئر نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اللہ اس قدر دیکھنے والا ہے۔ بس انسان تعجب کر سکتا ہے، انسان حیران ہو سکتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں اس کے لیے کوئی بھی اس کے علاوہ دوست، اس نے اپنے لیے کوئی شریک نہیں بنایا، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو، اس کی شان کے خلاف ہے، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، یہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اکیلا فیصلے کرنے والا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، ہماری زندگی کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور اللہ ان فیصلوں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو سوچئے
کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ کتنے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں، لوگوں نے میرے اوپر تھوپ دیا، لوگوں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر لوگوں پر طنز و تنقید، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی، حالانکہ اللہ کہتے ہیں پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور میری مرضی میں کوئی شریک بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے لوگ جتنا بھی چاہ لیں، کوئی ہمارا اچھا بھی نہیں کر سکتا، برا بھی نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے اور صرف اللہ کی مرضی سے، کسی کی مرضی اس کے اندر شامل نہیں۔ اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے تو ہی یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اگر اس بات کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا، تو ہمیں ہماری زندگی کے اندر جو روگ، وسوسے، پریشانیاں، ٹینشنز ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ میرے ساتھ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور میں اللہ کی مرضی کو سمجھ سکتی ہوں کہ اس نے جو بھی میرے حق میں کیا بہتر کیا۔ اب یہاں پہ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، یہ آخری آیت ہے جو اصحاب کہف کے بارے میں۔ پڑھیے ماں جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب سے، آپ کے رب کی۔ اب کہا جا رہا ہے اصحاب کہف کے بارے میں جو بات آپ کو اس کتاب میں بتائی جا رہی ہے وہ بالکل کافی اور جامع معنی ہے، یعنی مزید اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے واقعات جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختصر بتائے، ان کے اندر بہت سی چیزیں نئی ایڈ کر لی، اسرائیلی روایات آ گئیں، وہ ایڈ کر لی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں، پھر سی ڈیز بنا کر، مووی وغیرہ بنا کر اس سے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جانے لگا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بہت سی تفصیلات اپنے پاس سے، تو جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے ہم نے بس اس پر ہی یقین کرنا، ہمیں مزید تفصیل کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جتنا اللہ نے بتایا اللہ کہتے ہیں یہ کافی ہے، اس کا جو کا تو پڑھ کر سناتے رہیے، بالکل ایسے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ۔ پھر اسی طرح ایک کہ بھی اس کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہی ان کو پڑھ کر سنائیں اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ یعنی اگر قرآن کو بدل کر بتایا، لوگوں کی مرضی کے مطابق آپ نے بتانا شروع کر دیا، ہوتا ہے نا ایسے کہ بعض اوقات انسان لوگوں کی وجہ سے اپنا موقف چینج کر لیتا ہے، ڈر کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، خوشنودی کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں اگر قرآن کا ایک لفظ بھی بدلا گیا، یا پھر ایسے ہوا کہ آپ نے لوگوں کی مرضی کے مطابق اس کتاب کو ڈالنا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے آپ اللہ کے سوا کہیں بھی کوئی پناہ نہیں پائیں گے۔ ملتحدہ جو ہے نا التحاد کی جگہ، یعنی لحدن، اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا۔ قبر کو بھی لحد کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرف ہٹی ہوتی ہے قبر، اس وجہ سے۔ تو ملتحدہ ایسی جگہ جہاں آدمی ایک طرف جا کر پناہ لے لے۔ تو مراد مطلب کیا سمجھایا گیا، یعنی اگر آپ کسی کی خاطرداری سے اس کتاب کی تبلیغ میں کوتاہی کریں گے یا اس میں کوئی رد و بدل کریں گے، تو آپ کو اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کہیں پناہ نہ ملے گی۔ یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مقصد اہل کتاب اور کفار کو بتانا ہے کہ تمہاری خاطر ہمارے پیارے نبی یا ہمارا محبوب پیغمبر اپنے مالک کی کتاب میں کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو بھی کتاب کا کوئی بھی لفظ چینج کرے گا، وہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی پناہ گاہ اسے میسر نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ہوتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ مکمل۔ اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں ان حالات کا تبصرہ کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان دنوں مکہ میں درپیش آئے تھے، مشکلات،
اور جب ان مقابلہ کر رہے تھے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکی دور میں. اور مکی دور انتہائی مشکل دور ہے. جب ہم مکی دور کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو یقین جانے ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اندر نا حوصلہ برداشت بڑھ جاتی ہے. مدینہ میں تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مل گئی تھی نا, ان کی جنگیں بڑی تھی, لیکن مکہ میں جنگیں چھوٹی تھی, تکلیف زیادہ تھی, ذاتیات پر حملے ہوتے تھے. تو حکم دیا جا رہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. وَاصْبِرْ روکے رکھیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یریدون وجہہ, اور وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا, یعنی اللہ کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عنہم, اور آپ اپنی دونوں آنکھیں ان سے نہ پھیریے. ترید زینت الحیات الدنیا, آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت. ولا تطع, اور آپ نہ اطاعت کیجئے من اغفلنا, اس کی جو غافل کر دیا ہم نے قلبہ, دل اس کا, عن ذکرنا, اپنے ذکر سے. واتبع, اس نے پیروی کی ہوا ہو اپنی خواہش کی. وکان امرہ فرطا, اور ہے معاملہ اس کا حد سے بھرا ہوا. اب اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ لوگ آتے تھے, غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے, یعنی معاشرے کے اندر آپ سمجھے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے پڑھا, اچھے خاصے ویل سیٹلڈ فیملی سے, بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا, خاندانی لوگ تھے. تو اس طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو معاشرے کے اندر ان کی وہ رسپیکٹ نہیں تھی, یا کہہ لیں کہ غریب کمزور مسلمان. اب کیا ہوتا کہ مشرکین مکہ کہتے کہ جب تک یہ آپ کے پاس ذلیل لوگ یا کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تب تک ہم آپ کے پاس سننے نہیں آئیں گے. ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں, ان کو اپنے پاس سے اٹھائیں, تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات اپنے نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی, آپ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان خوبصورت پیارے لوگوں کو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, اللہ کا دیدار کرنے کے لیے, اپنے قریب سے ان کو نہ ہٹائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک طرف ایک واقعہ سمجھایا, اس میں وہ برانڈڈ لوگ ہیں, ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جی, جو بیک گراؤنڈ اچھا رکھتے ہیں, اللہ نے ان کی امپورٹنس بھی بتائی, اور ساتھ غریب طبقے سے ریلیٹڈ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کمزور مسلمان جن کے پاس قریش کے چودھریوں کو بیٹھنا گوارا نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قدر کرنی. اللہ کے ہاں دولت, فیملی بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا, اللہ کے ہاں اندر کا تقوی, دل کا تقوی میٹر کرتا ہے. تو یہ صبح و شام یہ کیا تقوی کر رہے ہیں کہ ہمیں رب کی رضا مل جائے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی دونوں آنکھیں ان سے نہ پھیریے. کیا آپ دنیا کی زیب و زینت, دنیا کی اٹریکشن چاہنے کے لیے ان سے غافل ہو جائیں گے, ان لوگوں کی بات مانیں گے جن کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, اور خواہشات کی پیروی کرتے کرتے آپ کو بھی ان کی طرف, اپنی خواہشات کی طرف لے کے چلتے جا رہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا 6 آدمی تھے. تو مشرکین نے آپ سے کہا ان لوگوں کو دور ہٹا دیں کہ یہ لوگ ہم پر جرت نہ کریں. کہتے ہیں کہ ایک میں تھا, ابن مسعود, قبیلہ حذیل کا ایک آدمی, بلال رضی اللہ عنہ, اور 2 آدمی اور جن کا میں نام نہیں لیتا, انہوں نے نام نہیں لیا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا جو اللہ نے چاہا کہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں کوئی بات سوچی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی. سورۃ انعام کے اندر بھی یہ آیت آتی ہے کہ ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی نا اس سے لرن کرنا ہے کہ ہم نے صرف قرآن یا اپنی اللہ کی بات ان لوگوں کو نہیں بتانی جو معاشرے کے اندر بڑا مقام رکھتے ہیں اور لوگ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور ان کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں, اور ہم بھی ایسے ہی کریں. ہمارے لیے ہماری جو آڈینس ہو, ہمارے سامنے بیٹھنے والے لوگ ہوں, بالکل ایکول ہونے چاہیے.
یعنی جس طرح ہم ایک امیر طبقے کے انسان کی بات سننا پسند کرتے ہیں، ایسے ہی وہ تمام لوگ جن کی معاشرے کے اندر مالی لحاظ سے یا مقام کے لحاظ سے اتنی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کی بھی بات ویسے سنیں۔ یہ آیت ہمیں انصاف سکھاتی ہے، اور کافی حد تک ہماری فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہوگی ہے کہ ہم جو ہے کافی حد تک انوالو ہیں ان کاموں میں، ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے نہ چاہتے ان لوگوں کو پروٹوکول زیادہ دیتے ہیں جن کے پاس بنگلہ، گاڑی، پیسہ، دولت، شہرت ہوتی ہے، اور جو لوگ عام ہوتے ہیں فطرتی طور پر ہم سے ان کے ساتھ سلوک میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس چیز کا حکم دیا گیا تو ان کی امت کو بھی دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں انصاف کا معاملہ رشتہ داروں میں جو آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں، جو پروٹوکول دیتے ہیں، جو آگے پیچھے گھومتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور جو لوگ نہیں کر پا رہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، جن کے پاس اتنا دولت یا اتنی سب چیزیں نہیں ہیں کہ وہ آپ کی وہ مہمان نوازی کر سکیں، آپ سے اس طرح سے بات کر سکیں، تو پھر بھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا اور ان کو اتنا ہی اہمیت دینا، یہ ہے سر انصاف، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کو جی، سلام کو سلام، تو یہ رشتے پھر بزنس ہوتے ہیں۔ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ کوئی آپ سے کم ہے مال میں، اخلاق میں، ہر چیز میں، پھر بھی ہم اس کو اپنے لیے اہم سمجھیں، اور اللہ کی طرف اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کی ویسی ہی رسپیکٹ کریں جیسے ان لوگوں کی کرتے ہیں جن کو ہماری دنیاوی اعتبار سے بڑا اچھا سمجھے، ترید زینت الحیات الدنیا، جن میں اٹریکشن ہوتی ہے۔ یہ ترید زینت الحیات الدنیا، اس کو از اکول ٹو لکھ لیں اٹریکشن، کہ اگر آپ اٹریکشن چاہتے ہیں تو پھر تو آپ ان سے نگاہیں پھیریں گے، اگر آپ ان سے نگاہیں پھیریں گے تو سمجھے آپ دنیا کی اٹریکشن کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، دل دنیا کی طرف جھک جاتا ہے، انسانی فطرت ہے نا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا، اٹریکشن سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ اصل میں خوبصورتی کیا ہے؟ یعنی نا، ہم مادہ پرست لوگ ہو چکے ہیں، بس وہ دیکھتے ہیں جو سامنے سامنے، اصل چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اصل ایمان، اخلاص، تقوی، محبت، رشتہ داری، یہ کیا چیزیں ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں۔ ہم رکھ رکھاؤ کی زندگی گزار رہے ہیں، اٹریکشن کی زندگی گزار رہے ہیں، جو چیز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اس کو ہی کل کائنات سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اس میں سب کچھ ہے۔ اخلاص تو کسی کو نظر نہیں آتا، منافقت کا لبادہ اوڑھ کر جو ہمیں اٹریکٹ کر رہے ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جو اخلاص کے لبادے میں تھوڑا اپنی فیلنگز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ہم اس کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ایمان نہیں ہوتا اندر۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ بدلے کی امید سے کوئی بھی کام نہیں کرتا، وہ بے لوث، بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے ہر رشتے کا خیال رکھتا ہے، اپنے ساتھ جڑے بندوں کا خیال رکھتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ لوگ، اب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا قصور بھی نہیں ہوتا، تو یہ اسی کے انڈر آ جائے گا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ پھر یوں سمجھے جیسے اللہ کے رسول کو اس وقت کے لوگ مشرکین مکہ اپنے پاس سے مسلمانوں کو ہٹانے کی کہتے تھے، ہم میں بھی پھر ایسے کہتے ہیں اور ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور وہ اس معاملے میں بہت حد سے بڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہ ہمیں آرڈر کریں گے تو ہم ایسا کر لیتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہمیں رشتہ داریاں، چند رشتہ داریوں کو بچانے کے لیے ہم
بہت سے لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں. ہمیں اپنی معاشرے کے اندر اتنی ہماری کیوں کہہ لیں کہ رتبہ یا پھر اتنی اہمیت ہونی چاہیے یہ اپنے آپ میں کہ کوئی ہماری زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے کہ تم نے یہ فلاں کام نہیں کرنا تو فلاں کرنا ہے. ہم حق کا کام کر سکیں, حق کے لیے لڑ سکیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, ساتھ خود ہی اللہ نے کہہ دیا, کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, تو جو چاہے پس کفر کرے. اِنَّا أَعْتَدْنَا, بے شک تیار کر رکھی ہے ہم نے, لِلظَّالِمِينَ, ظالموں کے لیے, نارن, ایسی آگ, ایسی آگ, احاط بہم سرادقها, ایسی آگ ہے کہ گھیر لے گی انہیں قناتیں, لپیٹیں اس کی. جیسے کوئی خیمہ وغیرہ لگایا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد آپ اسے قناتیں لگائی جاتی ہیں, یا تمبو جسے کہتے ہیں آپ, جو ارد گرد ساری چیزیں لپیٹ لیتی ہیں, کور کر لیتی ہیں. تو مارکی وغیرہ جس سے بنائی جاتی ہے نا, تو اسی طرح جہنم کی آگ کی کناتیں اس کو ہر طرف سے گھیر لیں گی, وہ اندر سے نکل نہیں سکے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا, اگر وہ فریاد کرے گا, یغاسو, فریاد رسی کی جائے گی, اگر وہ پکارے گا مجھے کچھ دو, مجھے پیاس لگی ہے, میرا گلا خشک ہو رہا ہے. ابھی روزے کی حالت میں ایسے ہوتے نا, ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں بول بول کے, یا ہم پڑھتے ہیں, یا پھر ابھی تو اتنی پیاس تھی جب گرمیوں کے روزے تھے تو انسان بے بس ہو جاتا تھا نڈال گرمی سے. جہنم کی آگ میں جب وہ پانی مانگے گا تو اس کو پانی دیا جائے گا, بیما, ان پانی کے ساتھ. وہ کیسا پانی ہوگا؟ کالمہل, گرم تیل کی طرح, یشوی الوجوہ, جو بھون ڈالے گا چہروں کو. اس قدر گرم, مہل کہتے ہیں دانت اور وہ تانبا یا سیسا, نہایت گرم تیل. تو تانبے جیسا پانی ان کو دیا جائے گا, پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی, ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا, فرائی کر دے گا, سیاہ ہو جائیں گی. بئس الشراب, کتنی بری ہے پینے کی چیز, خود ہی اللہ نے بتا دیا کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وساءت مرتفقہ, کتنی بری ہے آرام گاہ. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا کہ جو کفر اختیار کرے گا, ہدایت والوں کے لیے بھی بڑی رحمت ہے, لیکن جو کفر اختیار کرے گا چاروں طرف آگ کی دیواریں ہوں گی, کہیں بانگنے کا رستہ نہیں ہوگا. اور یہ مرتفقہ آرام گاہ, یہ تنزن کہا گیا ہے. جہنم میں تو آرام نہیں ملے گا نا, تو طنز کے طور پہ کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے جو دنیا کی آرام کے لیے تم یہ کرتے ہو نا, دنیا میں ریلیکس رہنے کے لیے آسائشوں میں پڑھ کر ہر چیز بھول جاتے ہو, اللہ کو بھول جاتے ہو. چلو پھر تمہاری ایک آرام گاہ ہے, اس کے بارے میں سنو, کانٹو بڑی آرام گاہ. لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک عمل کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں انا لا نضیع اجر من احسن عملا, ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو اچھا عمل کرتے ہیں اس کو اچھا اجر ملے گا. ان کے اجر کا بھی ساتھ ذکر کر دیا, اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے, ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ نے ساتھ ہی نا تک ایمان والوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی خوبصورت جنت کی بات کی, جنت کتنی پیاری چیزوں کا ذکر کیا کہ یہی تو چیزیں ہیں جس میں ہم دنیا میں جگڑتے رہتے ہیں. انہی آسائشوں کے لیے تو ہم محنتیں کرتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس زیورات ہو, کپڑے ہوں اچھے اچھے, ہمیں بادشاہوں میں شہزادیوں کی طرح رکھا جائے, بادشاہوں والی زندگی گزارے, یہی چاہتے ہیں نا ہم. اسی لیے تو دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں, پھر لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بات کو نہیں سمجھتے, قرآن سے دور رہتے ہیں, انہی آسائشوں کی وجہ سے رہتے ہیں نا. اللہ کہتی ہے کیوں تمہیں جلدی ہے,
अमल तो करो, ईमान लाओ और नेक अमल करो, और फिर आखिरत में देखो तुम्हें कितना प्रोटोकॉल मिलेगा। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, बारहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐसी जन्नत, ऐसे बागात होंगे, ऐसे फलदार दरख्त होंगे, ऐसे घर होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा, युहल्लौना वो पहनाए जाएंगे, फीहा उनमें, मिन असाविरा कंगन, मिन ज़हाबिन सोने के, सोने की कंगन अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को पहनाएंगे। वयलबसून सियाबा, और वो पहनेंगे लिबास, कैसा लिबास, हुज़रन सब्ज, में सुंदुसिन बारीक रेशम के, इस्तबरकिन और मोटी रेशम की, यानी बारीक और गाढ़े रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे। मुत्तकीना, तकिए लगाए हुए होंगे, फीहा उनमें, अलल अराइकी तख्तों पर। आप इमेजिन करें, तख्त लगे हुए हैं, खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, रेशमी, रेशमी कपड़ा तो वैसे बड़ा मुलायम और बड़ा प्यारा नरम नरम सा लगता है। इंसान जब पहनता है तो इंसान की अलग ही पर्सनालिटी होती है। और फिर बारीक भी होंगे, बारीक रेशम होंगे, गाढ़े रेशम होंगे, और सब रंग आंखों को वैसे सुकून पहुंचाता है। तो ठंडक होगी वहां पे, तकिए लगे होंगे, शहजादों की तरह, शहजादियों की तरह वहां पे बिठा दिया जाएगा। कितनी खूबसूरत जगह, अल्लाह कहते हैं निअमत सवाब, कितना अच्छा है बदला। वह हसनत मुर्तफका, कितनी अच्छी है आरामगाह। मुर्तफका का जिक्र पीछे भी हुआ, लेकिन वो किसके लिए था, जहन्नम के लिए। वसात मुर्तफका, कितनी बुरी है आरामगाह। और जन्नत वालों के लिए वह हसनत मुर्तफका, कितनी अच्छी है आरामगाह। डिपेंड हम पे करता है हमने किस आरामगाह की तैयारी करनी है। अगर हमें जन्नत चाहिए तो दुनिया में मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, दुनिया में ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ेंगी, दुनिया में अपनी फीलिंग्स को पसे पुश डालकर अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों का ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर हमने दुनिया में हर बात अपनी माननी, अपने नफ्स की पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात का ख्याल रखा, तो फिर आखिरत में तो फिर हमारा हिस्सा नहीं होगा ना, सारा कुछ तो हम दुनिया में हासिल करेंगे। डिपेंड हम पे करता है कि हम दुनिया में शहजादियां बनना चाहते हैं या आखिरत में तख्तों पे बैठना चाहते हैं। अगर आखिरत के अंदर, वो आखिरत जिसके सामने दुनिया की जिंदगी आधा दिन भी नहीं है, अगर उस दिन तख्तों पे बैठना चाहते हैं तो दुनिया के तख्तों से उतरना पड़ेगा, उतर के आजिज़ी अख्तियार करनी होगी, तकब्बुर के तख्त से उतर कर अल्लाह की रज़ा के तख्त पे बैठना होगा। फिर इंशाल्लाह वो दिन आ जाएगा कि अल्लाह हमें बेहतरीन अजर से नवाजेंगे। अल्लाह हम सब के लिए जन्नत को लिख दे, अल्लाह अपने पास हमारे लिए जन्नत में खूबसूरत घर बना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। कसरत से दुआ किया करें रमज़ान के अंदर, अल्लाह से बहुत सी दुआएं करी, अल्लाह हातिमा बिल ईमान हो और जन्नत में मेरा प्यारा घर हो जिसमें मैं आपका दीदार कर सकूं, अपने नबी का दीदार कर सकूं और सहाबा के साथ मिल सकूं, जन्नतियों के साथ बैठ कर सकूं। मुझे जन्नत वालों में शामिल कर लेना, आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।